اے خداوند، میرا دل مغرور نہیں اور میں بلند نظر نہیں ہوں۔ نہ مجھے بڑے بڑے معاملوں سے کوئی سروکار ہے، نہ ان باتوں سے جو میری سمجھ سے باہر ہیں۔ یقیناً میں نے اپنے دل کو تسکین دے کر مطمئن کر دیا ہے۔ میرا دل مجھ میں دودھ چھڑائے ہوئے بچے کی مانند ہے، ہاں جیسے دودھ چھڑایا ہوا بچہ ماں کی گود میں۔ اے اسرائیل، اب سے ابد تک خداوند پر اعتماد کر، آمین۔ زبور 132۔ اے خداوند، داؤد کی خاطر اس کی سب مصیبتوں کو یاد کر کہ اس نے کس طرح خداوند سے قسم کھائی اور یعقوب کے قادر کے حضور منت مانی کہ یقیناً میں نہ اپنے گھر میں داخل ہوں گا، نہ اپنے پلنگ پر جاؤں گا، اور نہ اپنی آنکھوں میں نیند، نہ اپنی پلکوں میں جھپکی آنے دوں گا، جب تک خداوند کے لیے کوئی جگہ اور یعقوب کے قادر کے لیے مسکن نہ ہو۔ دیکھو، ہم نے اس کی خبر افراطہ میں سنی، ہمیں یہ جنگل کے میدان میں ملی۔ ہم اس کے مسکنوں میں داخل ہوں گے، ہم اس کے پاؤں کی چوکی کے سامنے سجدہ کریں گے۔ اٹھے خداوند، اپنی آرامگاہ میں داخل ہو، تو اور تیری قدرت کا صندوق، تیرے کاہن صداقت سے ملبس ہوں اور تیرے مقدس خوشی کے نعرے ماریں۔ اپنے بندہ داؤد کی خاطر اپنے ممسوح کی دعا نامنظور نہ کر۔ خداوند نے سچائی کے ساتھ داؤد سے قسم کھائی ہے، وہ اس سے پھرنے کا نہیں، کہ میں تیری اولاد میں سے کسی کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا۔ اگر تیرے فرزند میرے عہد اور میری شہادت پر جو میں ان کو سکھاؤں گا عمل کریں، تو ان کے فرزند بھی ہمیشہ تیرے تخت پر بیٹھیں گے، کیونکہ خداوند نے صیون کو چنا ہے، اس نے اسے اپنے مسکن کے لیے پسند کیا ہے۔ یہ ہمیشہ کے لیے میری آرامگاہ ہے، میں یہی رہوں گا، کیونکہ میں نے اسے پسند کیا ہے۔ میں اس کے رزق میں خوب برکت دوں گا، میں اس کے غریبوں کو روٹی سے سیر کروں گا، اس کے کاہنوں کو بھی میں نجات سے ملبس کروں گا، اور اس کے مقدس بلند آواز سے خوشی سے نعرے ماریں گے۔ وہیں میں داؤد کے لیے ایک سینگ نکالوں گا، میں نے اپنے ممسوح کے لیے چراغ تیار کیا ہے۔ میں اس کے دشمنوں کو شرمندگی کا لباس پہناؤں گا، لیکن اس پر اسی کا تاج رونق افروز ہوگا، آمین۔ زبور 133۔ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر، یعنی ہارون کے داڑھی پر آ گیا، بلکہ اس کے پیراہن کے دامن تک جا پہنچا۔ یا ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو صیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، کیونکہ وہیں خداوند نے برکت کا، یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا، آمین۔ زبور 134۔ اے خداوند کے بندو، آؤ سب خداوند کو مبارک کہو، تم جو رات کو خداوند کے گھر میں کھڑے رہتے ہو۔ مقدس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور خداوند کو مبارک کہو۔ خداوند جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، صیون میں سے تجھے برکت بخشے، آمین۔ زبور 135۔ خداوند کی حمد کرو، خداوند کے نام کی حمد کرو۔ اے خداوند کے بندو، اس کی حمد کرو، تم جو خداوند کے گھر میں، ہمارے خدا کے گھر کی بارگاہوں میں کھڑے رہتے ہو۔ خداوند کی حمد کرو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کے نام کی مدح سرائی کرو کہ یہ دل پسند ہے۔ کیونکہ خداوند نے یعقوب کو اپنے لیے اور اسرائیل کو اپنی خاص ملکیت کے لیے چن لیا ہے۔ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ خداوند بزرگ ہے اور ہمارا رب سب معبودوں سے بالا تر ہے۔ آسمان اور زمین میں، سمندر اور گہراؤں میں خداوند نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ وہ زمین کی انتہا سے بخارات اٹھاتا ہے، وہ بارش کے لیے بجلیاں بناتا ہے اور اپنے مخزنوں میں آندھی نکالتا ہے۔ اسی نے مصر کے پہلوٹوں کو مارا، کیا انسان کے کیا حیوان کے۔ اے مصر، اسی نے تجھ میں فرعون اور اس کے سب خادموں پر نشان اور عجائب ظاہر کیے۔ اس نے بہت سی قوموں کو مارا اور زبردست بادشاہوں کو قتل کیا، اموریوں کے بادشاہ سیہون کو اور بسن کے بادشاہ اوج کو اور کنعان کے سب مملکتوں کو، اور ان کی زمین میراث کر دی، یعنی اپنی قوم اسرائیل کی میراث۔ اے خداوند، تیرا نام ابدی ہے اور تیری یادگار اے خداوند پشت در پشت قائم ہے، کیونکہ خداوند اپنی قوم کی عدالت کرے گا اور اپنے بندوں پر ترس کھائے گا۔ قوموں کے بت چاندی اور سونا ہے، یعنی
آدمی کی دستکاری۔ ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں، آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں، اور ان کے منہ میں سانس نہیں۔ ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے، بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے اسرائیل کے گھرانے، خداوند کو مبارک کہو۔ اے ہارون کے گھرانے، خداوند کو مبارک کہو۔ اے لاوی کے گھرانے، خداوند کو مبارک کہو۔ اے خداوند سے ڈرنے والو، خداوند کو مبارک کہو۔ صیون میں خداوند مبارک ہو، وہ یروشلم میں سکونت کرتا ہے۔ خداوند کی حمد کرو، آمین۔ زبور 136۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ الہوں کے خدا کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ مالکوں کے مالک کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جو اکیلا بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے دانائی سے آسمان بنایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے زمین کو پانی پر پھیلایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے بڑے بڑے نیر بنائے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ دن کو حکومت کرنے کے لیے آفتاب کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ رات کو حکومت کرنے کے لیے ماہتاب اور ستارے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے مصر کے پہلوٹوں کو مارا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور اسرائیل کو ان میں سے نکال لایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ قوی ہاتھ اور بلند بازو سے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے بحر کلثم کو 2 حصے کر دیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور اسرائیل کو اس میں سے پار کیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ لیکن فرعون اور اس کے لشکر کو بحر کلثم میں ڈال دیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جو بیابان میں اپنے لوگوں کا رہنما ہوا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو مارا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور نامور بادشاہوں کو قتل کیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اموریوں کے بادشاہ سیہون کو کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور بسن کے بادشاہ اوج کو کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور ان کی زمین میراث کر دی کہ اس کی شفقت ابدی ہے، یعنی اپنے بندہ اسرائیل کی میراث کہ اس کی شفقت ابدی ہے، جس نے ہماری پستی میں ہم کو یاد کیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور ہمارے مخالفوں سے ہم کو چھڑایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، جو سب بشر کو روزی دیتا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ آسمان کے خدا کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ زبور 137۔ ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے اور صیون کو یاد کر کے روئے۔ وہاں بیت کے درختوں پر ان کے وسط میں ہم نے اپنی ستاروں کو ٹانگ دیا، کیونکہ وہاں ہم کو اسیر کرنے والوں نے گیت گانے کا حکم دیا، اور تباہ کرنے والوں نے خوشی کرنے کا، اور کہا صیون کے گیتوں میں سے ہم کو کوئی گیت سناؤ۔ ہم پردیس میں خداوند کا گیت کیسے گائیں؟ اے یروشلم، اگر میں تجھے بھولوں تو میرا دہنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے۔ اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں، اگر میں یروشلم کو اپنی بڑی سے بڑی خوشی سے ترجیح نہ دوں، تو میری زبان میرے تالو سے چپک جائے۔ اے خداوند، یروشلم کے دن کو بنی ادوم کے خلاف یاد کر، جو کہتے تھے اسے ڈھا دو، اسے بنیاد تک ڈھا دو۔ اے بابل کی بیٹی جو ہلاک ہونے والی ہے، وہ مبارک ہوگا جو تجھے اس سلوک کا جو تو نے ہم سے کیا بدلہ دے۔ وہ مبارک ہوگا جو تیرے بچوں کو لے کر چٹان پر پٹک دے۔ آمین۔